اتنی محبت ہے یزید سے کہ اس کو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بول رہے ہو، تو صاحب پھر جب وہ اتنا بڑا ولی ہے کہ رحمت اللہ علیہ ہے معاذ اللہ، تو اپنے کسی اولادوں میں تو اپنے بچوں کا نام یزید کیوں نہیں رکھتے یار تم؟ تاکہ ثبوت بھی تو ہو کہ واقعی تم اس کو ولی مانتے ہو، کہ بس خالی پیلی نام ہی میں، بس سنیوں سے لڑنے کے لیے، بریلیوں سے لڑنے کے لیے۔ اب آئیے میں بتاتا ہوں کہ ان کا حشر کہاں ہوگا، لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز بتا دوں۔ جی یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں اس وقت۔ اب دیکھیے یہ یزید، اب میں یہاں سے اب کچھ یزیدیوں کے نقاب سے پردے اٹھانا ہوں، یزید کے وفادار کتنے ہیں۔ چنانچہ یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں اس وقت، قصیدہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر۔ ایک منٹ جی کہاں چلا گیا؟ جی یہ محمود عباسی کی کتاب خلافت اور معاویہ، خلافت معاویہ و یزید، صفحہ نمبر اس کا 150 ہے۔ اس پر محمود عباسی جو دیوبند سے جن کا تعلق تھا، پاکستان کے تھے، بڑی رسوائے زمانہ کتاب ہے یہ۔ اس میں ایک قصیدہ، یہ پوری کتاب اس بات پہ لکھی گئی تھی کہ امام حسین معاذ اللہ ناحق پر تھے اور یزید حق پر تھا۔ اس میں پہلے یہ 150 صفحے پر ایک قصیدہ ایک صاحب کا چھپا ہے جو دیوبند سے جن کا تعلق تھا، ان کا نام ہے سید محمد انیس، کراچی کے رہنے والے تھے۔ دیکھو بدبخت نے یزید کی تعریف میں قصیدہ لکھ دیا، مگر تعجب ہے یہی سنی اگر نبی کی تعریف میں نعت لکھے تو بدعت، امام حسین کی تعریف میں منقبت کہے تو بدعت و شرک، مگر ان کے رحمت اللہ علیہ یزید کی تعریف میں قصیدہ لکھ رہے ہیں۔ کہتا ہے ہر آن رہبر تھی ہدایت یزید کی، ہر شعر میں معاذ اللہ بولیے، ہر آن رہبر تھی ہدایت یزید کی، کیوں راشدہ نہ ہوں گی خلافت یزید کی۔ حضرت حسین اور ابو ایوب مقتدی ہے، کتنی سربلند امامت یزید کی۔ پتہ نہیں حسین کو کب اس نے یزید کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا۔ بولتا ہے کہ امام جو ہے وہ یزید ہے، اور ابو ایوب انصاری صحابی رسول اور امام حسین مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، کتنی بلند ہے امامت یزید کی۔ پھر لکھتا ہے شاہد ہے آج تک ابو ایوب کا مزار، عیسائیوں نے مانی شجاعت یزید کی۔ مچھر بھی نہیں مارا، پوری تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجیے آپ۔ علماء فرماتے کہ صرف ایک جنگ میں وہ شریک رہا قسطنطنیہ کی، اس کا بھی ابھی پوسٹ مارٹم کروں گا، وہی حدیث پہ پورا ان کا دار و مدار ہے، اسی کی حدیث کی روٹیاں ٹکڑے کھا رہے ہیں یزید کی وفاداری، اب اس کا بھی پوسٹ مارٹم ہوں گا انشاءاللہ، بھول جاؤں تو یاد دلا دینا۔ ایک ہی جنگ میں، اور اس جنگ میں بھی وہ کیا کرتا رہا، کبھی بھی تلوار پکڑ کے میدان جنگ میں بھی نہیں گیا، خیموں میں ہی سوتا رہا ہو، اور امیر معاویہ نے زبردستی بھیجا تھا جا، کم سے کم غازی کا تکا تو لگے گا تجھے۔ تو یہ پتہ نہیں اس کو کون سی شجاعت مل گئی، مچھر نہیں مارا جس یزید نے۔ تو بولتا ہے کہ شاہد ہے آج تک ابو ایوب کا مزار، عیسائیوں نے مانی شجاعت یزید کی۔ کیا مصلحت تھی پوچھیے ابن حسین سے، تسلیم ہے جس نے تسلیم کی جس نے خلافت یزید کی۔ اب امام حسین نے جب یزید کی خلافت تسلیم کی تو یہ جنگ کربلا ہے کس چیز کا نام؟ پھر جہالت، پورے واقعات کوئی کمینوں نے بدل ڈالا۔ اب مجھے اس پہ پڑھنے کے بعد تعجب نہیں ہوا، جو لوگ بخاری میں تحریف کرنے سے باز نہ آئے، امام بخاری کی اب صحیح کو صحیح یہ کرنے بیٹھ آئے، تو یہ کب بیچارے واقعات کربلا کو چھوڑیں گے؟ اس کو بھی بدل دیا۔ کہتے ہیں پسماندگان کربلا کی مشکلات میں، پسماندگان یعنی جو امام حسین کے خاندان کے لوگ لوٹ پٹ گئے تھے، ان کی مشکلات میں تھی باعث سکون عنایت یزید کی۔ جس وقت نام آ گیا ابن حسین کا، ویسے ہی یاد آئی سخاوت یزید کی۔ پتہ نہیں کون سے خزانے ان کو دے دیا، ہاں کفر و شرک کے دیا ہوا ان کو خزانے، وہیں سے لیا انہوں نے۔ لازم تھی مومنوں پہ قرآن سے پوچھئے، اب یہ کہ کتنا کفریہ شعر ہے۔ تقلید کرو تو شرک، امام ابو حنیفہ کے مقلد ہو تو شرک، حضرت امام احمد ابن حنبل کی تقلید کرو تو شرک، امام شافعی کی تقلید کرو تو شرک۔ طالب الرحمان ہے ان کا، ایک سعودیہ کا وہاں کا عالم پاکستان کا، اس کی ایک ویڈیو کیسٹ ہے، اس میں بولتا ہے تقلید کرنا شرک ہے بولے، اور معراج ربانی بولتا ہے تقلید کرنا حرام ہے۔ ان کے تقلید حرام اور شرک، مگر اب میں جو شعر پڑھ رہا ہوں سنیے۔ لازم تھی مومنوں پہ قرآن سے پوچھئے، اللہ کے نبی کی اطاعت اور اطاعت یزید کی۔ دیکھ رہے ہیں یزید کی اطاعت ان کا واجب تھی کیا؟ پہلے بھی اور حادثہ کربلا کے بعد زینب کو تھی پسند رفاقت حسین یزید کی، معاذ اللہ ثم رفاقت کہتے ہیں ساتھ، کتنی بڑی تہمت باندھے ہیں سور نے۔ اب سور نے بولو تو کیا بولو یار، خون کھولتا ہے اندر سے۔ وہ زینب جو امام حسین کی مقدس بہن،
علی کی مقدس بیٹی، اس کو یزید جیسا خبیث پسند آتا؟ معاذ اللہ، کتنی بڑی تہمت ہے یار یہ. پہلے بھی اور حادثہ کربلا کے بعد بھی، پہلے بھی یعنی کربلا کے حادثہ سے پہلے بھی اور حادثہ کربلا کے بعد زینب کو تھی پسند اور رفاقت یزید کی. خشکی کے سہ سوار، خشکی کے شہ سوار کہتے گھوڑا دوڑانے والا. پتہ نہیں کھچر پہ بھی بیٹھا تھا کہ نہیں کبھی زندگی میں. زندگی اس کی شراب نوشی میں گزری. بڑے بڑے اماموں نے لکھا، مگر یہ پتہ نہیں خوابوں میں دیکھتے تھے کہ یزید اپنے ابا کو پتہ نہیں، اللہ جانے. خشکی کے شہ سوار، سمندر کے تاجدار، ناقابل بیاں ذہانت یزید کی. مانو نہ مانو مگر دنیا نے مان لی. تمہارے ماننے سے دنیا مان لی. مانو نہ مانو تم مگر دنیا نے مان لی. دانش معاویہ کی خلافت یزید کی، اور تسلیم کی ہے متفقہ طور سے انیس اہل عرب و عجم نے سیادت یزید کی. سیادت کہتے ہیں سرداری. پتہ نہیں کون سے عرب و عجم نے اس کی سیادت پسند کر لی، سرداری. یہ ہے صاحب قصیدے ان کی شان میں. اب آئیے اور ایک چیز سنا دیتا ہوں میں آپ کو. یہ ہے اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب، 4 جلدوں میں چھپتی ہے. اس کا نام ہے ملفوظات حکیم الامت، مسمى به الافادات الیومیہ من الافادات القومیہ. اتنا لمبا چوڑا نام ہے. یہ بڑے وفادار لوگ ہیں یہ یزید کے. جی دیکھو ابھی یہ کتاب مانیٹر پہ بھی دکھیں گی، اور انشاءاللہ یہ پروگرام جو میں بول رہا ہوں اسکین کر کے یہ سی ڈی جب آپ کے ہاتھ آئیں گی تو یہ عبارتیں آپ کو اپنے مانیٹروں پہ نظر آئیں گی. اسکین کر کے ہم سب اس میں مکس کر کے ڈال دیں گے. میں بھی صرف یہاں پڑھ کے سنا رہا ہوں تاکہ یہ شبہ نہ رہے کہ ہم نے پڑھا کیا اور آپ نے سنا کیا. یہ ہے اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب الافادات الیومیہ. اس لیے میں کہتا ہوں جب بھی ان سے کوئی بات ہو تو بولنا چادر پہ، گاگر پہ، پھول پہ، پتی پہ بعد میں بات کریں گے، پہلے ان پہ بات کرو. ہمارا تم سے اختلاف ان باتوں پر ہے. ملفوظات کی جلد ہے 4، چوتھی جلد ہے یہ، آخری جلد 4 جلدوں میں ہی ملتی ہے. جلد 4 قسط نمبر 5 صفحہ نمبر 472 اور ملفوظ نمبر ہے 890. ملفوظ نمبر 890. تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے مجھ سے پوچھا یزید پر لعنت کرنا کیسا ہے. میں نے کہا جس شخص کو یقین کے ساتھ ثابت ہو جائے کہ ہم یزید سے اچھے ہیں اس کو جائز ہے. سمجھ رہے آپ؟ لعنت کرنا یزید پر یا یزید کو برا بھلا کہنا کس کو جائز ہے؟ جس کو یہ یقین ہو کہ میں یزید سے اچھی موت میں مروں گا. ارے ہر سنی مرے گا تو کیا ہم حسین کے وفادار ہیں؟ قاتل اہل بیت ہم تو ہو ہی نہیں سکتے. اب آگے سنیے تھانوی صاحب کی بات ہے یہ بھائی. حکیم الامت ہے، مریض امت بولتا ہوں میں ان کو. اعلیٰ حضرت نے بہت کوشش کی ان کا علاج کرنے کی، مگر ایڈس کا علاج نہیں ہے نا، تو اعلیٰ حضرت نہیں کر پائے ان کا علاج. جی اب سنیے. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ جس شخص کو یقین کے ساتھ ثابت ہو جائے کہ ہم یزید سے اچھے ہیں اس کو جائز ہے، اور یہ یقین مرنے کے بعد ہو سکتا ہے. تو پھر قبر میں بیٹھے بیٹھے یہی وظیفہ رکھنا، لعنت بر یزید، لعنت بر یزید، لعنت بر یزید. باقی یہاں تو ابھی اپنی ہی کشتی ڈاما ڈول ہے. تھانوی صاحب کی ہوں گی ڈاما ڈول، ہماری نہیں ہے بھیا. ہم تو حسین کی محبت پہ شفاعت کی امید رکھتے ہیں، ہماری نہیں ہے کشتی ڈاما ڈول. ارے ہمارا امام تو بول چکا اہل سنت کا بیڑا پار ہے، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. ہمارا تو بیڑا پار ہے، ہمارا امام ہم کو بشارت دے چکا. تمہاری ہو سکتی کشتی ڈاما ڈول. اس لیے کسی نے ان سے پوچھا تھا تھانوی صاحب نے، اشرف کتاب کا نام ہے کمالات اشرفیہ، اس میں کمال کر دیا اشرف علی تھانوی صاحب نے. انہیں کی ہر کی کبھی دکھاؤں گا، وہ آئیں گا موقع تو. سب کتابیں ان کے پورے چٹے پٹے رکھتا ہوں میں. اس لیے کبھی بھی آپ کوئی تکلیف دے تو سیدھا میرے گھر لانا. چلو بولنا وہی ہے آپ کا سب خزانہ. جی کمالات اشرفیہ میں تھانوی صاحب سے کسی نے پوچھا بریلیوں کے پیچھے ہماری نماز ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ تو کہا ہو جائیں گی. وہ ہمیں کافر کہتے، ہم ان کو کافر نہیں کہتے. اسی پہ علامہ ارشد القادری کہا کرتے تھے میاں تم تو وہ ہو، ہم تو تمہارے امام ہیں، تو ہمارا تو جنت میں جانا یقینی ہے. اسی ملفوظ میں، اسی کتاب میں، یہ ابھی میں نے دکھایا 136 یہ انڈر لائن کیا ہوا ہے. اسی ملفوظ میں آگے دوسرے انداز میں اسی بات کو لکھا. اب یہ ہے جلد 5 قسط 2 اور صفحہ نمبر 216. اور ایک بات بولوں، یہ سی ڈی میں ریکارڈ ہو جا رہا ہے.
اگر ایک بھی حوالہ غلط ہو جائے تو 1 لاکھ روپے دینے نقد کا انعام کرتا ہوں، ایک بھی حوالہ اگر کوئی غلط ثابت کر دے۔ اور میں تو یہ کہوں گا، یہ تو صرف بولنے کے لیے ہے تاکہ بات میں وزن پیدا ہو، آپ کو تو یہ چاہیے کہ بغیر کسی لالچ کے آپ صرف اپنی آخرت سدھارنے کے لیے آئیے اور حوالے چیک کر دیجیے۔ 1 لاکھ کوئی معنی نہیں رکھتے بھائی، آخرت رکھتے، تھانوی کی محبت کام نہیں آئیں گی۔ میں دیوبندیوں سے کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہ تھانوی کی محبت کام نہیں آئیں گی، جس کا یہ عقیدہ ہو کہ وہ خود بول رہا ہو کہ میرا خود معاملہ ڈاما ڈول ہے، تو ایسے کے پیچھے چل رہے ہو یار۔ ملفوظ نمبر 181 ہے، اب اس کی جلد پنجم قسط نمبر 2 صفحہ نمبر 216۔ تھانوی صاحب اب اسی بات کو دوسرے انداز میں دوسری جگہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں ایک شخص نے مجھ سے پوچھا یزید پر لعنت کرنا کیسا ہے؟ میں نے کہا کہ یزید پر لعنت کرنا ایسے شخص کو جائز ہے جس کو یہ یقین ہو کہ میں یزید سے بدتر ہو کر نہ مروں گا، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو یزید نہ کہیں گا کیا منہ لے کر مجھ پر لعنت کی تھی۔ سو اس کا کچھ ابھی پتہ نہیں خاتمہ کس حال پر ہو، بس اللہ کی پناہ مانگے۔ یعنی ہم کہیں کہ قیامت میں اگر ہماری ملاقات بزرگان دین سے ہوں گی، شرک، نبی پاک ہم سے ملیں گے، شرک، ان کو اتنا پکا یقین ہے یزید سے ملاقات ہوگی، یزید بولے گا کیوں نہیں ہے، تو ان کو اپنا ٹھکانہ پتہ ہے، ان کو اپنا ٹھکانہ پتہ ہے، یزید وہیں ملے گا ان کو۔ ایک میان میں 2 تلواریں رہ سکتی ہیں، محاورہ ہے نا مشہور، ایک میان میں 2 تلواریں، اور نبی پاک نے کہا ایک دل میں حب علی اور بغض علی یہ جمع نہیں ہو سکتے۔ تو اب ایک میان میں 2 تلواریں نہیں، تو حسین جنت میں یہ تو یقین ہے کیونکہ جنتیوں کا سردار ہے، تو یہ ابھی تو ہو ہی نہیں سکتا وہاں، تو یہ ہوں گا کہاں؟ دوسرے ڈپارٹمنٹ میں، جہنمی کی سرداری میں، ان کی ملاقات وہی ہوں گی۔ یزید بولے گا کیوں میاں بڑی لعنت کرتے تھے مجھ پہ، احمد رضا نے سمجھایا، سمجھ میں نہیں آیا تھا جب، ابے لعنت کر لیتا تو بچ جاتا، نہیں کیا اس لیے تو آیا ہے۔ یہ ہے ان کے عقیدے بھائی، اب کیا بتاؤں۔ تو کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو یزید نہ کہیں گا کیا منہ لے کر مجھ پر لعنت کی تھی، سو اس کا بھی کچھ پتہ نہیں کہ خاتمہ کس حال پر ہوں گا، بس اللہ ہی کی پناہ مانگے۔ یہ ملفوظات حکیم الامت صاحب، مریض امت۔ چلیے اب ایک اور فتویٰ دکھا دوں، یہ ہے ان کی محبت، یہ ہے فتاوی رشیدیہ۔ کیا ہے؟ ہمارے پاس تو ان کے خزانے، ان کو بیچاروں کو صرف ایک حالت کی ملفوظات ملتی ہے، الملفوظ، اس کا بھی پوسٹ مارٹم کروں گا کس کا، انہوں نے جو عقیدے بتائے الملفوظ میں گڑے ہیں اعلیٰ حضرت پہ تہمت باندھ کے، جبکہ ملفوظ کسی کی کتاب نہیں ہوتی، جملے ہوتے ہیں اس میں اگر کسی کی گرفت ہوتی ہے لکھنے والے کی ہوتی ہے، بولنے والے کی نہیں ہوتی، مگر ان کے پاس پورا اہل سنت پہ الزام لگانے کے لیے کل سرمایہ ایک ہی ہے، الملفوظ، اور ہمارے ہاں تو بہت